أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 85. ثم انتم هؤلاء، ثم پھر انتم تم ہؤلاء یہی تو ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، اور تخرجون نکالتے ہو، فریقا منکم فریقا ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو یا مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن اور اگر یأتوکم آ جائے تمہارے پاس، تو سارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، اور محرم علیکم اور اس حال میں کہ حرام ہے، حرام ہے علیکم تم پر، اخراجہم ان کو نکالنا، افتؤمنون کیا بس تم ایمان رکھتے ہو یا بس تم مانتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے کو، وتکفرون اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء بس نہیں ہے بدلہ، من اس شخص کا، یفعل جو کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون لٹایا جائے گا ان کو، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو. اولئک الذین یہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خریدی، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف بس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی.
وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَا دی تھی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب وقفینا اور پیدر پہ بھیجے تھے ہم نے من بعدہ موسیٰ کے بعد بالرسل پیغمبروں کو وآتینا اور دی تھی ہم نے عیسیٰ کو ابن مریم جو مریم کے بیٹے تھے البینات واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی تھی ان کی بروح القدس پاکیزہ روح کے ساتھ افکلما کیا بس جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول پیغمبر بمالا ایسی چیز کو لے کر تہوا انفس لا تہوا انفسکم جسے نہیں چاہتے تمہارے تم دل نفس استکبر تو تم نے تکبر کیا ففریقا بس ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا یعنی انبیاء کے وفریقا اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کرتے وقالوا اور کہنے لگے قلوبنا غلف ہمارے دل پردوں میں ہے بل لعنہم بلکہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان پر بکفرہم ان کی کفر کی وجہ سے فقلیلا ما بس تھوڑے سے لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نے خون نہیں بہانا اپنا خون نہیں بہانا یعنی اپنے آپ کو اپنے یہودیوں کو قتل نہیں کرنا یہ عہد لیا تھا تورات میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے یہودیوں کو اپنے لوگوں کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا اور تیسرا یہ کہ اگر تم میں سے کوئی قیدی ہو جائے کسی کے ہاں تو فدیہ دے کر اس کو چھڑانا ہے۔ یہ 3 قسم کے عہد جو ہے نا وہ ان سے لیے گئے تورات میں یہودیوں سے کہ تم نے یہ کام نہیں کرے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلے 2 پر عمل نہیں کیا، خون بہاتے رہے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے رہے۔ البتہ تیسری بات جو ہے نا وہ عمل کرتے تھے کہ اگر ان کا کوئی قیدی ہو جاتا تو اس کو چڑھاتے تھے، تو ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تمہارا کوئی قیدی ہو جائے اگرچہ وہ آپس میں، اب عرض کروں گا واقعہ کہ وہ آپس میں دشمن قبیلے کا کیوں نہ ہوتا اس کو بھی چڑھاتے تھے، تو ان سے کہا جاتا تھا یہ تم کیوں کرتے ہو کہ تمہارا قیدی ہو جائے اگرچہ وہ تمہارے دشمن قبیلے کا ہو لیکن تم سب مل کر اس کا فدیہ دے کر چڑھاتے ہو۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ تورات میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی قیدی ہو جائے کسی کے پاس اگرچہ تمہارے دشمن قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اس کو تم فدیہ دے کر چڑھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات میں تو تمہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ تم آپس میں قتل و غارت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو، تو وہ تمہیں چھوڑ دیا اس پر عمل کیا۔ یہ جو اس آیات میں اس کا ذکر ہے، پس منظر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں بت پرست تھے۔ خزرج بڑا قبیلہ تھا جس کے سردار آپ لوگوں نے نام سنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دوسرا قبیلہ اوس قبیلہ تھا اس کے سردار صاحب دونوں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، دونوں کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے۔ ان کے آپس میں جنگیں رہتی تھیں، ایک جنگ 100 سال پرانی جنگ، اتنی سخت قسم کی جنگ کہ جب
یعنی ان کے جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ سارے قتل ہو چکے ہیں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے, ہجرت فرمائی, تو بڑی عمر کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. 40 سال سے زیادہ عمر کے شاید 2-3 بندے ہوں, قتل ہو چکے سارے انہی جنگوں میں. تو یہ 2 قبیلے تو رہتے تھے کہاں پر, خاص مدینہ منورہ, اور یہودیوں کے 2 قبیلے مدینہ کے مضافات میں رہتے تھے, مدینہ سے باہر. ایک کا نام تھا بنو قریظہ, دوسرے کا نام تھا بنو نذیر. آپ حضرات نے نام سنے ہوں گے. تو بنو قریظہ جو ہے نا, وہ یہاں پر جو مدینہ کے قبیلہ تھا نا اوس, اس کا حلیف تھا, اس کا حامی تھا. آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے, ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے مشکل حالت میں, جنگ میں. اور جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر, وہ جو خزرج قبیلہ تھا اس کا حلیف تھا. یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, امداد کرتے تھے جنگ. اب ہوتا یوں تھا کہ اوس اور خزرج کی جنگ تو چلنی تھی. تو ادھر سے بنو قریظہ اپنے حلیف قبیلہ اوس کی مدد کرتا, ادھر یہودی کو قبیلہ بنو نذیر خزرج قبیلے کی مدد کرتا. تو یہودیوں کے 2 قبائل آپس میں مد مقابل آ جاتے. ان کی مدد کرنی ہے تو مد مقابل آنا, ایک نے ایک قبیلے کی مدد کرنی ہے, دوسرے نے دوسرے قبیلے کی مدد کرنی ہے, تو مد مقابل تو آنا ہے. تو اس میں ایسا ہوتا تھا ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کو جلاوطن بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, البتہ اگر ان کا کوئی قیدی ہو جاتا, ان کا بندہ یہودیوں کا ان اوس اور خزرج میں کسی کے ہاں, تو پھر یہ دونوں قبیلے, یہودیوں کے دونوں قبیلے مل کر پیسے جمع کر کے, چندہ کر کے اس کا فدیہ دے کر چھڑاتے تھے. جنگ میں ملوث ہے ایک دوسرے کے خلاف, بندہ بھی جنگ میں گرفتار ہو گیا, لیکن قیدی اگر کوئی بن گیا تو پھر پیسے دینے, اس کو چھڑانا ہے. تو یہ اگر ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کام تو کرتے ہو, فدیہ دے کر چھڑاتے ہو, یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں تورات میں حکم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے جو 2 کام کرتے ہو, قتل کرتے ایک دوسرے کو, جلاوطن کرتے ایک دوسرے کو, اس سے بھی تو منع کیا گیا ہے. تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ فدیہ دے کر چڑھانا یہ کوئی بری بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی ان کو حکم تھا, اس سے روک نہیں جا رہا ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عمل کرنا ہے تورات پر تو پورا عمل کرو, عمل پورا کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ کام کر رہے برا کر رہے, تو یہ اچھا کام ہے لیکن عمل پورا کرنا چاہیے, آدھا کرے آدھا نہ کرے یہ نہ. تو یہ پس منظر ہے. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ ثم انتم ہؤلاء, پھر تم وہی تو ہو. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر ہؤلاء سے پہلے یا جو ہے یا وہ محذوف ہے. رسول میں کہا کہ تم انتم یا ہؤلاء, پھر تم اے وہ لوگوں قتل کر اپنی جانوں کو, وتخرجون فریقا منکم, نکالتے ایک فریق کو تم میں سے. فریق فرق سے نکلا ہے, فرق کرنے کو کہا, فرق کرنے کو کہا جاتا ہے. تو فریق کہتے ہیں ویسے ایک گروہ کو, لوگوں کا ایک گروہ, ایک قبیلہ, ایک قبیلہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی قبیلہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے, فریق کہا جاتا ہے. اگر یہ قبیلہ یا یہ طبقہ دنیاوی اعتبار سے
وہ جیسے ہمارے بہت سارے قبائل ہوتے ہیں، ہمیں نام رکھتے ہوتے ہیں، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، تو اس کو فریق کہا جاتا ہے۔ اگر دینی اعتبار سے ایک مخصوص گروہ ایک سوچ رکھتا ہو تو اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات برعکس بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جگہ میں بولے جاتے ہیں نام، تو فریق منکم، تم میں سے کبھی، فریق من دیارہم، دیار دارن کی جمع ہے گھر، وطن، ملک کو بھی دیار کہا جاتا ہے اس لیے کہ ملک میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم، تم مدد کر، تظاہر ظاہرہ سے نکلا ہے، ظاہر کہتے ہیں پشت کو، تو انسان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کوئی کھڑا ہو جائے انسان، اس کی پشت پر اس کی آنکھیں نگاہیں ہوتی ہے، آپ پیچھے سے اس کو ہاتھ دینا چاہے تو اس کی مدد کر سکتا ہے، کوئی ہاتھ دے کر کسی کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ تم مدد کر، مدد کرتے ہو ان کے خلاف، یعنی اپنے یہودیوں کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ اثم کا جو لفظ ہوتا ہے یہ جہاں پر اللہ کے حق کی مخالفت کی جائے، حق اللہ کے حق کی خلاف ورزی ہو، وہاں پر اسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم گناہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے عدوان، جہاں پر بندے کے حق کی خلاف ورزی کی جائے وہاں پر اس کو کہا جاتا ہے عدوان، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں زیادتی۔ اسم کا ترجمہ کرتے ہیں گناہ اور عدوان کا ترجمہ کرتے ہیں زیادتی۔ تو اسم اور عدوان دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ دونوں لفظ آپ نے استعمال کیے اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے حق اللہ کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے، حق العبد، یعنی اللہ نے منع کیا تھا ان کاموں سے، یہ کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کے حق کی مخالفت ہو گئی، اور ساتھ ظاہر ہے کہ بندوں کو بھی تکلیف دینا، اس کو قتل کرنا، گھروں سے نکالنا، حقوق اور عباد کی بھی خیر مخالفت ہو رہی ہے، اس لیے عدوان بھی کہا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا، اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائے، اسارا، اسارا اسیر کی جمع ہے، قیدی کو کہا جاتا ہے قید، اسیر، لیکن وہ قیدی جس کو ہتھکڑیاں وغیرہ نہ لگائی گئی، کسی کے قبضے میں ہے قید میں لیکن ہتھکڑی وغیرہ نہیں لگائی، ٹھیک ہے، تو اس کو اسیر کہا جاتا ہے۔ ہتھکڑی وغیرہ لگائی جائے تو پھر وہ اسیر کہتے ہیں، اسیر نہیں کہتے، اس کی جمع آتی ہے اسار۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم تفادو ان کا فدیہ دیتے ہو۔ یہ تفسیر کبیر میں اس کا معنی یہ کیا کہ تفادو کا مطلب تم فدیہ لیتے ہو، یعنی تم ان کو قید بھی کرواتے خود اپنے ہاتھوں سے، تمہاری وجہ سے قیدی ہو رہے ہیں، اور پھر تم فدیہ بھی ان کو خود ہی لیتے ہو۔ تو تفادو کا ایک معنی فدیہ دینا اور ایک معنی فدیہ لینا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اللہ نے فرمایا ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام، لیکن پھر بھی تم کرتے ہو۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی بعض تورات کو مانتے ہو بعض کو نہیں، کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، یہ بات تو تم مانتے ہو فدیہ چھڑانے میں، باقی باتیں نہیں مانتے۔ فما جزا، فما جزا، یہ ما یہاں پر استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو ایسا کرے، ما استفہامیہ، اور فما میں ما نافیہ بھی بن سکتا ہے، نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو ایسا کرے مگر خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی دنیاوی زندگی اور قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ یہ یہودیوں کو جو کہا گیا ہے نا کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی، یہ اب تک ان کو رسوائی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوگی،
قیامت تک یہ رسوائی ان کو ہوتے رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دفعہ ان کو رسوائی ہوئی. ان کے 3 قبائل رہتے تھے یہودیوں کے. 2 کا تو میں نے ابھی ذکر کر دیا نا, بنو قریظہ, بنو نذیر. ایک اور قبیلہ بھی تھا بنو قینقاع, یہ بھی قبیلہ تھا. یہ 3 قبائل مدینہ کے مضافات میں رہتے تھے. تو کیا کیا انہوں نے 3 ہجری میں بنو قینقاع جو قبیلہ تھا, وہاں ان کا بازار تھا, وہاں پر ایک مسلمان خاتون گئی ہوئی تھی کسی دکان میں, برقع پہن کے بیٹھے ہوئی تھی. تو کسی یہودی نے شرارت کی, کوئی برقعے کے ساتھ نہ کوئی چیز رسی وغیرہ کوئی باندھ لی. وہ جب اٹھنے لگی تو جسم کا حصہ کچھ نظر آ گیا. شرارت کی, شور کی وجہ ایک مسلمان تھے وہ آئے, ان کا یہ کیسے تم نے کام کیا, اور یہودی آ گئے. بعض روایت میں آتا ہے وہ مسلمان کو شہید کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت دی, اتنے دن رہنے کے بعد تم یہاں سے نکلو. جو وطن کر دیا, نکال دیا. 4 ہجری میں بنو نذیر کو کا واقعہ پیش آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کچھ صحابہ کے ساتھ, بنو نذیر کے پاس. 2 بندوں کا خون بہا دینا تھا. ایک صحابی سے غلطی سے 2 بندے قتل ہو گئے تھے, ان کا خون بہا دلانا. تو یہ آپس میں طے ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کہ اس طرح اگر کچھ ہو جائے خون بہا مل کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اس حوالے سے کہ تعاون کر. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ابھی کرتے ہیں, مال جمع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ جائیں, ہم آپس میں مشورہ کر کے تعاون کرتے ہیں, چندہ جمع کرتے ہیں. اور بیٹھانے کے بعد ایک شخص سے کہا کہ جا کر اوپر سے بڑا پتھر پھینکو تاکہ کام تمام ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ہم کام کرنے لگے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہاں سے اٹھے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے جا رہا, کچھ نہیں کام کیا. اٹھ کر مدینہ منورہ پہنچا. ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو نہیں پتا چلتا یہ کہاں گئے. وہ بھی آ کے کہاں گئے, کیا ہوا. مسلمان کو نہیں پتا, چلے گئے کہاں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے پیغام بھیجا کہ مدینہ پہنچ چکا. اپنے بندے کو بلایا اور ان سے کہا تم نے ایک کام کیا, اب تم ادھر نہیں رہ سکتے. کچھ دنوں کو مہلت دی, نہ کرے گا. ادھر سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا, وہ بھی خزرج سے تعلق رکھتا تھا نا, تو بنو نذیر بنو خزرج آپس میں حلیف تھے. 2000 بندہ میرے پاس ہے, تم فکر نہ کرو, نہ رکھو. وہ 2000 بندہ کیا, وہ 2.5 بندہ بھی نہ لا سکا, کوئی بھی نہیں آیا, گھر سے نکلے نہیں. ان کو بھی جلا وطن کرو. 5 ہجری میں بنو قریظہ نے وہ جو یہ غزوہ احزاب ہوا تھا نا, مشرکین کے تمام قبائل جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی. تو انہوں نے بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دیا. حالانکہ یہ طے ہوا تھا میثاق مدینہ میں کہ اگر دشمن اس طرح کوئی حملہ مدینہ منورہ پر کرتا ہے تو ہم مل کر دفاع کریں گے, ہم مل کر اس کے ساتھ جنگ کریں گے. انہوں نے ان کا ساتھ دیا. تو
وہ تو پسپا ہو کر واپس ہو گئے، ان کا حصار کیا مسلمانوں نے. خیر وہ لمبا واقعہ ہے، اپنی جگہ پر آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں جو ہمارا حلیف قبیل ہے نا، اوس، ان کا حلیف تھا، اس اوس کے جو سردار ہیں وہ فیصلہ کریں. اس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کا خیال یہ تھا یہودی کا کہ تو ہمارا حلیف قبیلہ ہے، تو ہمارے بارے میں نرم فیصلہ کریں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اس وقت زخمی ہو چکے تھے، غزوہ احزاب میں، اس کے بعد شہید بھی ہو گئے، اسی زخم تیر لگا تھا. تو اس زخمی حالت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بڑوں کو جو مرد ہے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں عورتوں کو باندھی اور بڑا بنا دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا نا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ من جانب اللہ کی طرف سے، ایک دن میں 700 بندوں کو قتل کر دیا. بنو قریظہ خندق کی کھدوائی گئی، ادھر خندق میں سب ملا کر کسر اڑائے. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکت ہے مبارکت صفیہ رضی اللہ عنہ، تو ان کا والد حیی بن اخطب بڑا سخت دشمن تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی اسی میں قتل ہوا، اسی میں قتل ہوا، اس کی گردن میں اڑا دیا. تو اس طرح جو ان کے 3 قبائل تھے مدینہ منورہ سے ان کا صفایا ہو گیا. اور صفایا ایسا ہوا کہ اس کے بعد یہ مدینہ میں آ ہی نہیں سکے اور قیامت تک انشاءاللہ نہیں آ سکا. صفایا ایسا ہوا. اچھا اس کے بعد جو دو کو کیا تھا نا، جلاوطن بنو قینقاع اور بنو نذیر کو خیبر میں چلے گئے کچھ لوگ اکثر. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر سے بھی ان کو جلاوطن کر دیا. اب تک در بدر ہے، جرمنی کے یہودی در بدر. اب تھوڑا سا انہوں نے اسرائیل میں ایک ریاست قائم کی ہے، یہ بھی کچھ عرصہ ہو گیا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایک جگہ پر جمع ہو گئے. لیکن یہ بھی ان کی ریاست نہیں ہے، تو امریکہ اور برطانیہ کے پشت پناہی حاصل ہے. آگا ان کی پشت پناہی اٹھ گئی، ختم ہو گئی، تو یہ 1 مہینے بھی شاید نہ چلا سکے. لیکن کچھ ہماری بے غیرتی ہے، مسلمانوں کی بے حسی ہے، ورنہ تو یہ ان میں جرت نہ ہو کہ یہ فلسطینیوں پر اتنا ظلم کرے. قابض ہے اسرائیل فلسطینیوں کی مکانوں پر، باغات پر، زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا. یہ نہیں کہتے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے. یہ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے، جب یہ آئے تھے فلسطینیوں کے باغات پر، ان کی زمینوں پر، ان کے گاؤں پر، ان کے گھروں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جائز کام کیا ہوا. تو تسلیم کرنے کا مقصد تو یہ ہوا نا کہ یہ کام انہوں نے جائز کیا. اسرائیل کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ غیرت ایمان نصیب فرمائے، ورنہ تو رہ نہیں سکتے. تو فرمایا تو دنیا میں بھی رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب. اگلی آیت میں فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اچھا یہاں پر یردون ایک تو ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن. قیامت کا لفظ قیامہ کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. نماز میں بھی ہم جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے. جیسے قیام بولتے ہیں عربی میں کھڑے ہونے کو. تو
تو قیامت کے دن کو قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، سارے مخلوق کھڑے ہو گئے. اب زمین سے نکلے گی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں مخلوق نکلی ہے. سارے مخلوق کھڑے ہو گئے، اس لیے اس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. یردون ردن سے نکلا ہے. رد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی حالت پر لوٹانا، پیچھے کرنا. تو فرماتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، پیچھے کیا جائے گا. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے. یعنی دنیاوی زندگی خرید کر آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا، یعنی آخرت کی زندگی بیچی، دنیاوی زندگی خریدی. کچھ دنیاوی مفاد کے خاطر آخرت کی زندگی سے ہاتھ دھوتا ہے، صرف دنیاوی مفاد کے خاطر. جو آخرت کی ہمیشہ کے لیے زندگی ہے اس کو بیچتے ہیں، قیمت کے بدلے میں وہ دے دی دنیاوی زندگی کے لیے. تو فرمایا کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی تورات. قرآن کے بعد سب سے جلیل القدر کتاب تورات ہے، دوسرے نمبر پر جلیل القدر کتاب تورات ہے. بارہا اس کا ذکر ہے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پیدر پہ بھیجے ان کے بعد رسول. قفین قفا سے نکلا ہے، قفا کہتے ہیں بدھی کو اصلا. تو مطلب یہ میں ترجمہ اس کا یہ کہ ہم نے پیدر پہ ان کے بعد پیغمبر بھیجے، پیغمبر بھیجتے رہے ہم. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہودی جو اتنے الٹے سیدھے کام کرتے رہے ایک طویل عرصہ، اپنے حرکات سکنات سے باز نہیں آئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی ہادی ان کے پاس ہدایت دینے والا، کیا کوئی پیغمبر، کیا کوئی رہنما، کیا کوئی کتاب ان کے پاس نہیں آئی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ پیغمبر آتے رہے، رہنمائی کرنے والے آتے رہے ہیں، پیدر پہ آتے رہے ہیں، مسلسل آتے رہے ہیں. سب سے زیادہ پیغمبر انہی میں گزرے ہیں. لیکن یہ بندے دپوت بڑے ہیں، اپنے حرکات سکرات سے باز نہیں آتے، کرتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پیغمبر بھیجتے رہے ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البینات، اور ہم نے دی تھی عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں. عیسیٰ عربی میں عیسیٰ کہا جاتا ہے، عبرانی میں اس کو عیشو یا یسوع کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو عیسیٰ کہا جاتا ہے. ان کی والدہ کا نام مریم. واحد خاتون ہے حضرت مریم جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور کسی کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو احب الناس الیہ، کہ عائشہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے محبوب عائشہ ہے. ان کا نام بھی نہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کے سردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ان کا نام بھی نہیں.
واحد خاتون مریم ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے، اور ایک دفعہ نہیں 30 دفعہ ہے، 30 دفعہ حضرت مریم کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات۔ مریم کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے عابدہ، عبادت کرنے والی، یہ مریم کا معنی ہے، عابدہ، عبادت کرنے والی۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے، والد کا نام نہیں لیا، والدہ کا، اس لیے کہ والد تھے نہیں، والد تو نہیں تھے، نہیں نام تو نہیں جی، تو چونکہ والد ان کے نہیں تھے اس لیے نام لیا والدہ۔ وہ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مار کے حمل ٹھہرا، اس سے پیدا ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کذاب، مختلف قسم کی دعوت تھا، امریکہ میں غیر مسیح موعود عیسیٰ میں آؤں گا، جو جس نے آنا تھا وہ میں تھا، وہ کہتا ہے خباثت دے کہ کون کہتا ہے میں عیسیٰ کی تعظیم نہیں کرتا، میں تو عیسیٰ کے 6 بہن بھائیوں کو بھی مانتا ہوں، ان کی 3 دادیوں اور نانیوں کو بھی مانتا ہوں۔ تو بے وقوف انسان، جب ان کے والد نے دادی کہاں سے آ گئی تو مجھے پتا، دادی کہاں سے آ گئی اور 6 بہن بھائی کہاں سے آ گئے، اور پھر کہتا کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں تو عیسیٰ کے والد یوسف نجار کو بھی مانتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کیا کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کا والد نہیں، اور یہ کہتا ہے یوسف نجار، یہ اتنی بری بات ہے، یہ یہودی جو ہے نا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو حلال نہیں سمجھتے، حرام ہی سمجھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں یہ تو یوسف نجار کے ساتھ بدفعلی کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے نتیجے میں کہتے ہیں۔ اور غلام احمد قادیانی بھی بات ہے، وہ بھی بات ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر ہے؟ کتنی بڑی تہمت ہے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے، البینات، ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی تھی، نشانیاں آگے آئیں گی، مردوں کو زندہ کرتے ہیں ہم بھیجنے اللہ، مادرزاد نبیوں کو وہ ٹھیک کرتے تھے اللہ کے حکم سے وغیرہ جانے، اور فرمایا وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی تھی پاکیزہ روح کے ساتھ، روح القدس، روح تو روح کو کہتے ہیں، قدس پاکیزہ، روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، بس پیدائش سے لے کر آسمان پہ اٹھائے جانے تک عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے جبرائیل علیہ السلام۔ جب پیدا ہو گئے تو جب پیدا ہوتا ہے بچہ وہ روتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے وہ شیطان جو ہے نا، وہ شیطان وہ رلاتا ہے، وہ چونڈیاں ڈالتا ہے، رلاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان نہیں آیا، جبرائیل علیہ السلام نے حفاظت کی۔ اس کے بعد یہودی قتل کے در پہ رہے، قتل کی سازش کرتے رہے،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوتے تھے، حفاظت کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں جب انہوں نے حصار کیا، محاصرہ کیا گھر کا یہودیوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ سولی پہ چڑھا دیے گئے، اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام نے ہی ان کو اوپر اٹھا دیا۔ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سے پہلے اتریں گے، آئیں گے، زندہ ہے، پھر اٹھائیں گے۔ تو فرمایا کہ افَقُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا ایسی چیز لے کر جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تو تم نے تکبر کیا، انکار کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق پیغمبروں میں سے تم نے جھٹلایا اور ایک فریق قتل کیا، بے شمار پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، قتل کرتے، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ نے اپنے بھانجی سے نکاح کرنا چاہا، پتہ چلا حضرت یحییٰ علیہ السلام فوراً پہنچ گئے، بادشاہ سے کہا میں نے سنا ہے کہ اپنے بھانجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا جی ہاں، کہا یہ تو جائز نہیں ہے شریعت میں، تم نہیں کر سکتے، کہ میرا فریضہ تھا میں نے آپ تم تک پہنچایا۔ اس نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے، حکم دے دیا شہید کر، لیکن قلب حق انہوں نے کہا شہادت تو قبول کی لیکن حق سے پیچھے نہیں آئے، ٹھیک ہے جان اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ نے لے لی، جان تو جانی تو ہے، تو جانی سب کی جان جائے گی، لیکن حق پر جائے گا تو مزہ آئے، دنیا سے تو سب نے جانا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، حق کے ساتھ جائے مزہ آئے، کہ جان اللہ کے کام آ جائے، اللہ کے دین کے کام آ جائے، تو کرتے رہے۔ اور ساتھ وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردوں میں ہے، یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا، یہ مولوی جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ رہا، ہمارے دل ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، نہیں پردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان کی کفر کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت کی جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اصل میں ان سے سلب کی ہے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے، اگر ہدایت مقدر میں ہوتی تو پھر ایمان لا چکا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إلهنا وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافنا ولا تسلطن أحدا من خلقك علينا بشيء لا طاقة لنا به اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مقالنا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا ونحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الزرير ودعاء من خزعت لك رقبته وفار لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وقنا يا رؤوف الرحيم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوان على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا إلى عدو يتهجمنا أم إلى قريب ملكته من أمورنا إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا اللهم إنا نسألك قلوبا أضاهة مقبلة منيبة في سبيلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.